अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा दुव्वम जानशीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमानों के दूसरे खलीफ़ा हैं और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आप खिलाफत के मनसब पर फ़ाइज़ किए गए। आपने 10 साल 6 महीने और 4 दिन तक मुसलमानों के लिए खिलाफत के फ़राइज़ अंजाम दिए, और यकम मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी को आपने विसाल फरमाया, आपकी शहादत हुई। नाज़रीन, जब 26 ज़ुल्हिज सन 23 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज फ़ज्र की इमामत करवाते हुए आप पर एक मजूसी ग़ुलाम अबू लूलू फ़ैरोज़ ने आप पर हमला किया, जो हज़रत मुग़ीरा बिन शीबा का ग़ुलाम था। उसने खंजर आलूद जहर आलूद खंजर से आप पर वार किया, जो कि 2 धारी खंजर था, और रिवायत में आता है कि उसने आप पर 3 वार किए, और एक रिवायत में आता है कि उसने आप पर 6 वार किए। नाज़रीन, ये इतने कारी वार थे कि आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, और इन ज़ख्मों की ताब न लाते हुए 3 रोज़ तक आप हयात व मौत की कशमकश में रहने के बाद यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को आप विसाल फरमा गए और शहादत के मरतबे पर फ़ाइज़ हो गए। नाज़रीन, कहते हैं कि जब आप ज़ख्मी थे तो आपको तबीब ने दूध पिलाने की कोशिश की, तो वो दूध आपकी पसलियों की तरफ से बह गया। तो फिर उस वक्त तबीब ने ये कहा कि या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब आप वसीयत फरमा दीजिए, क्योंकि आपके बचने के इम्कानात जो हैं वो बहुत मादूम हो गए हैं। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब फरमाया और फरमाया कि ए मेरे बेटे, आप हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे पास लाएं। जब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान आपके पास हाज़िर हुए तो आपने फरमाया कि ए हुज़ैफ़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मुनाफ़िकीन के नाम बयान फरमाए थे, तो मुझे बताइए कि क्या उन मुनाफ़िकीन में मेरा नाम भी है? तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ामोश हो गए, आपने सर झुका लिया। तो आपने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, ये मेरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वादा है कि मैं इस राज़ को अफ़शा नहीं करूँगा, ये एक राज़ है जो मैं बयान नहीं कर सकता। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि ए हुज़ैफ़ा, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे सब लोगों के नाम बताएं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम इतना बता दीजिए कि क्या उन मुनाफ़िकीन के नाम में उमर बिन ख़त्ताब का नाम है? तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर, ठीक है, मैं आपको इतना बता देता हूँ, आपके हवाले से मैं बता देता हूँ
پھر آپ نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان منافقین میں نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ، جب میں وفات پا جاؤں تو آپ یہ خیال رکھنا کہ کیا حذیفہ میرا جنازہ پڑھتا ہے یا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مروت میں یہ کہہ دیا ہو کہ میرا نام ان منافقین میں نہیں ہے جن کے نام آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، لیکن اگر میرا نام ان منافقین میں ہوا تو حذیفہ یقیناً میری نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، اور اگر انہوں نے سچ کہا ہے تو پھر وہ میری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے عبداللہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب آپ کا بیٹا درخواست گزار ہے کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن ہو جاؤں۔ اور یاد رکھنا بیٹا کہ وہاں یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے یہ کہا ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کے بیٹے نے یہ درخواست کی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان سے یہ کہنا کہ یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک درخواست ہے۔ تو ان دونوں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ درخواست لے کر جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بالکل اسی طرح عرض کیا جس طرح آپ کے ابا جان نے فرمایا تھا۔ عرض کیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ کیا آپ اجازت مرحمت فرماتی ہیں کہ ان کی تدفین، ان کا جنازہ جو ہے، ان کی میت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کی جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ یہ جگہ اگرچہ میں نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی تھی، لیکن میں ان کے لیے یہ جگہ جو ہے چھوڑتی ہوں اور میں انہیں اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی ہے۔ تو آپ نے شکر ادا کیا اور پھر اپنا چہرہ مبارک جو ہے آپ نے زمین پر رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو جلدی سے اپنے والد محترم کا سر اقدس اپنی گود میں رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے شہادت کی موت دینا اور دیار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دینا۔ اور ام المومنین حضرت حفصہ جو آپ کی پیاری صاحبزادی تھیں، وہ عرض کیا کرتی تھیں کہ پیارے ابا جان، یہ دونوں دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی، میرے رب کے لیے سب کچھ جو ہے وہ میرے رب کی قدرت میں ہے۔ تو آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو اس دار فانی سے وصال فرما گئے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ناظرین، آپ کا جنازہ جو ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، تو اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان پر تھی کہ کیا وہ آپ کے والد ماجد کا جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی، تو انہیں یقین کامل ہو گیا کہ ان کے والد جو ہیں، ان کو جو خبر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ ناظرین دیکھیے یہ کیسا تقویٰ تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ قطعی جنتی تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی بشارت آپ کی حیات مبارکہ میں ہی دے دی تھی، لیکن پھر بھی آپ کا خوف خدا کیسا تھا کہ آخر دم تک اپنے
جو آپ کا روز حشر ہے اس کے حوالے سے اپنے بارے میں کتنے فکر مند تھے کہ آخر دم تک آپ نے اس بات کی تصدیق چاہی کہ کہیں آپ کا نام منافقین میں تو نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی لحد میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی عظیم ہستیوں نے اتارا اور یہ آفتاب عالم خاک میں چھپ گیا۔ ناظرین، اللہ جل شانہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ ہمارے اس بیان میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اسے معاف فرما کر اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ اسے لائک کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔